الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انتجبہ لولایتہ واختصہ برسالتہ واکرمہ بالنبوہ امیناً علی غیبہ ورحمۃ للعالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعلیہم السلام اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ وخوفکم من عقابہ۔ میں اپنے آپ کو، آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس سے ڈرتے رہیں، تقوی ہمارے دلوں میں رہے، یہ احساس ہمارے دلوں میں رہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعہ کے دن غدیر پڑی تو مولائی کائنات منبر پر گئے اور عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب میں، 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے 12 ابواب، 12 چیپٹر بیان کر دیے جا چکے ہیں، 13ویں کا ذکر چل رہا ہے۔ اس 13ویں باب میں مولائی کائنات نے غدیر کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے 20 نام تقریباً غدیر کے بیان کیے ہیں، 1-2 نام نہیں ہیں، 20 نام ہے۔ 5 نام میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یہ دن عظیم الشان ہے، عہد اور معہود ہے، شاہد اور مشہود ہے۔ 5 نام میں بیان کر چکا ہوں، آج 6واں نام عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ نام مولائی کائنات نے رکھا ہے۔ دیکھیے اس میں کتنے حقائق ہوں گے، کتنے اسرار ہوں گے، کتنے رموز ہوں گے۔ مولا فرماتے وہ یوم تبیان العقود، غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن عقود ظاہر ہو گئے۔ عقود جمع ہے عقد کی، عقد یعنی معاہدہ، معاہدہ ہوتا ہے نا کسی سے، اسے عقد کہتے ہیں، اس کی جمع عقود ہے۔ کچھ لوگوں نے عہد کیا تھا، کچھ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، وہ عہد غدیر کے دن ظاہر ہو گیا۔ کس بات کا عہد کیا تھا؟ ان النفاق والجحود۔ نفاق کے معنی تو واضح، اسی سے منافق ہے۔ جحود یعنی انکار کرنے والا، جو انکار کر اسے جحد سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا تھا اور جن لوگوں نے نفاق کیا تھا، ان لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک پیمان باندھا تھا، ایک عہد کیا تھا۔ جو عہد منافقوں نے کیا تھا، غدیر نے اس عہد کو آشکار کر دیا، واضح کر دیا۔ یہ کون سا عہد تھا جس کو کیا گیا تھا؟ امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، کتاب ہے سلیم بن قیس الہلالی، مشہور و معروف کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589۔ فقال لهم علی علیہ السلام، ان لوگوں سے یعنی جنہوں نے عہد کو توڑا تھا، ان سے مولائی کائنات فرماتے ہیں لقد وفیتم بصحیفتکم، تم نے اپنے صحیفے کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ بریکٹ میں ہے الملعونہ، وہ صحیفہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ جو صحیفہ ملعون، یعنی کچھ لوگ ہیں جو ملعون ہیں اور کچھ صحیفے ہیں، یعنی جس بات کے اوپر عہد کیا گیا تھا، اس عہد کو لکھا گیا تھا، اس تحریر کو صحیفہ ملعونہ کہتے ہیں۔ تم نے وفا کیا اپنے صحیفے کے ساتھ، وفا کیا تم نے۔ التی تعاقدتم علیہا فی الکعبہ، وہ صحیفہ جس کا معاہدہ تم نے کعبے میں کیا تھا۔ تاریخ میں سب کے نام بھی آئے ہیں، ہم یہاں نام نہیں بتائیں گے۔ کیا وہ عہد تھا، کیا پیمان تھا؟ کچھ لوگوں نے مل کر یہ عہد کیا تھا،
तहरीरी शक्ल में बाकायदा। क्या अहद किया था? इन क़तल नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र न बाशद इन क़तलल्लाहु मुहम्मदन औ माता। खुदा न करे, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अगर अल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर दे, यानी देखिए कैसा उनका अक़ीदा था नबी के बारे में, अगर अल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर दे औ माता, या मोहम्मद मर जाएं, तो ये अम्र यानी खिलाफत कभी अहले बैत में हम जाने नहीं देंगे, इनके घर में हम नहीं जाने देंगे, इनसे हम इस ले लेंगे। मौला फरमाते हैं तुमने उसके साथ वफा की। अब वक्त नहीं है, सहीफ़े मलऊना के हवाले से अगर किसी को बहुत ज़्यादा मालूमात चाहिए तो बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 28 में पेज नंबर 86 से लेके 111 तक डिटेल और तफसील से 10-15 पेज हैं, औराक़ हैं जिसमें सहीफ़े मलऊना के बारे में तफसीली अहादीस आपको मिल जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है सब तुम नहीं बयान कर सकते हैं, एक दो की तरफ से भी इशारा करेंगे। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब हुज़ैफ़ा बहुत अजीम शान शख्सियत गुज़री है, सहाबी हैं, बीमार होते हैं, एक शख्स आता है, कई सवाल करता है, फिर कहता अब नहीं करूँगा, उनका नहीं करो, अब उसके अलावा तुम्हें ये फ़ुर्सत नहीं मिलेगी, तुम हमसे सवाल करो, क्योंकि बीमारी का वक्त था, उसी बीमारी में इनका इंतकाल हुआ। उस वक़्त जनाब हुज़ैफ़ा का खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हदीस बहुत तुलानी है, खुलासा ही जनाब हुज़ैफ़ा कहते हैं इमाम अली का जो लक़ब या नाम अमीरुल मोमिनीन है ये किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है, ये जिब्राइल का है, जिब्राइल का दिया, ये इंसान की दी नहीं है अमीरुल मोमिनीन। फिर एक रवायत नकल की जाती है, रवायत ये है कि जब कभी जनाब जिब्राइल पैगंबर के पास आते थे, या ज़्यादातर जब आते थे किसी इंसान की शक्ल में, तो पैगंबर के एक सहाबी थे दिहयतुल किल्बी, इनकी शक्ल में आते थे, इनकी सूरत में आते थे। तो पैगंबर बैठे हुए थे, पैगंबर मस्जिद में थे, पैगंबर का सर जनाब जिब्राइल यानी दिहयतुल किल्बी की आगोश में था, जो सहाबी थे उनकी आगोश में था। खैर तवील हदीस है, आखिर में इमाम अली अलैहिस्सलाम आते हैं, सलाम करते हैं, जब सलाम करते हैं तो दिहयतुल किल्बी जवाब देते हैं अलैकस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर आप पर हमारा सलाम हो। उसके बाद इमाम अली बैठ जाते हैं तो दिहयतुल किल्बी कहते हैं अपने भाई का सर अपनी आगोश में लीजिए, आप इसके हकदार हैं। हर आगोश हकदार नहीं होती कि पैगंबर का सर मुबारक जो मासूम आगोश हो, आप इसके हकदार हैं चूँकि आप वज़ीर हैं। इमाम अली ने पैगंबर का सर दिहयतुल किल्बी की आगोश से लेकर अपनी आगोश में रखा, देह खुदा हाफिज़ कह के चले गए। पैगंबर की आँख खुली, हंसे मुस्कुराए, अली को देखा, अली अभी कौन गया है? का दिहयतुल किल्बी गए। अली दिहयतुल किल्बी नहीं थे, ये जिब्राइल अमीन थे। तो उम्मत जिसे अमीरुल मोमिनीन कहे वो और होता है, जिब्राइल जिसे अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करे वो गदीर का मौला होता है। अब उसके बाद गौर करें, मैंने कहा कि बहुत डिटेल तफसील के साथ है ये, वो उसका खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। पैगंबर घर में आए, आपको पता है कि पैगंबर ने अपने दिनों को बांट रखा था, मुख्तलिफ अज़वाज थी ना, दिनों के बाद किसी की नौबत थी, किसी की बारी थी, पैगंबर उसके यहाँ गए, इमाम अली आ गए, खलवत में ले गए, काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। तो पैगंबर को टोका तो पैगंबर ने मुंह फेर लिया किसी की तरफ से, फिर कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, एक राज है। बहुत इसरार किया तो पैगंबर ने बता दिया कि अल्लाह का ये हुक्म आया है कि मैं अपने बाद खिलाफत का ऐलान करूँ और मेरे बाद मेरा जानशीन अली बिन अबी तालिब होंगे। अब देखिए जनाब, अब मेरे पास जो है कोई लफ्ज़ नहीं है तो भाई अल्फाज बहुत, मैं तो मुझे ज़्यादा तो मालूमात नहीं है अदब के हवाले से, लेकिन शायद ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब हो कि घर का बेहदी लंका ढाए। तो ये राज जो है बता दिया जाकर, और जब राज लोगों तक पहुंच गया कि भैया ये अब अपने भाई की खिलाफत का ऐलान करेंगे, तो कुछ लोग जमा हुए काबे में, और काबे में जमा होने के बाद उन्होंने अहद किया कि जो कुछ भी हो जाए अम्र खिलाफत को इस घराने से लेना है, लेकिन अल्लाह जिसे अता करना चाहे, अल्लाह की अता को दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती है, लाख दुनिया कोशिश करे। अब आप देखें गदीर का दिन मौला ने क्या फरमाया, हाज़िर ये आज का दिन तिबियान है, जाहिर कर रहा है। किसे जाहिर किया? उस अहद को,
उस सहीफ़े मलऊना को छुप कर जो लिखा गया था, गदीर ने उसे ज़ाहिर कर दिया, पर्दा हटा दिया। उसके बाद 7वां जुमला या 7वां नाम जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गदीर का रखा है। सलवात पढ़ें तो बावाज़ बुलंद पढ़ें। ये भी बहुत ही अजीम नाम है गदीर का, जिसके उसी से मिलता जुलता, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये उसकी एक तरह की नक़ीज़ है। पहला क्या था, जो मुनाफिकों ने जो अहद व पैमान किया था, गदीर ने उसे वाज़े कर दिया। 7वां नाम मौला फरमाते हैं व यौमुल बयान अन हक़ाइक़िल ईमान, गदीर के दिन ईमान की हकीकत को बयान कर दिया गया है। यानी गोया गदीर वो दिन है जिस दिन निफाक भी ज़ाहिर हो गया, ईमान भी ज़ाहिर हो गया, पर्दा नहीं पड़ा है। यौमुल बयान अन हक़ाइक़िल ईमान, इसी बात को मौलाई कायनात फरमाते हैं, हारिस हमदानी से रवायत है, क़ाला रायतु अलीयन, मैंने एक दिन इमाम अली को देखा, जाज़ात यौमिन फ़सअदल मिंबर, एक दिन आए मिंबर पर गए, फ़हमदल्लाह व असना अलैहि सुम्मा क़ाल क़ज़ाउन क़ज़ाहुल्लाह, इमाम ने फरमाया एक फ़ैसला जिसे अल्लाह ने सुना दिया। अब लोग गौर से सुन रहे हैं वो कौन सा फ़ैसला है जिसे अल्लाह ने सुना दिया। क्या अला लिसान नबी, अपने नबी की ज़बान से अल्लाह ने फ़ैसला सुना दिया। क्या अन्नु ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफिक, हमसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा और हमसे सिर्फ मुनाफिक दुश्मनी करेगा। ये अल्लाह का फ़ैसला जो अपने नबी की ज़बान से उसने जारी करवा दिया। फिर अगला जुमला वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, और नामुराद रहा वो जिसने झूठ बोला, जिसने इफ्तरा किया, जिसने झुठलाया। यानी गदीर की विलायत का जिसने इनकार किया वो नामुराद रहा था, रहा है, रहेगा, अपनी मुराद को नहीं पहुंच सकता। वक्त नहीं है। 8वां नाम इमाम अली गदीर का जो 8वां नाम रख रहे हैं वो भी बहुत ही अजीम नाम है। मौला फरमाते यौम दहर शैतान, गदीर का दिन वो दिन है जिस दिन शैतान को धुतकारा गया था, भगाया गया था, धुतकारा गया था, यानी गदीर से शैतान को भगाया गया था। शैतान 2 तरह के होते हैं, एक इब्लीस की औलाद और एक इंसानी शक्ल में, सूरत इंसानों की मगर सिफात शैतानों वाले। गदीर का मौला कह रहे हैं, दहरा का मैं माने देख रहा था, लुगत में भगाने के भी हैं और धुतकारने के भी हैं। भगाने और धुतकारने में फ़र्क है। आप किसी को भगा दें, हो सकता ज़िल्लत है उसकी मगर ज़्यादा ज़िल्लत नहीं है, लेकिन अगर धुतकारें तो बहुत ज़्यादा ज़लील। तो शैतान को गदीर से भगाया गया है और जलील करके भगाया गया, न कि भगाया गया, आज भी भगाया जा रहा है। शैतान गदीर से भागा है। शैतान 2 मरतबा चीखा है, चिल्लाया है। पहली मरतबा कब, जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जब पहली वही नाजिल होती है गार हिरा में, इमाम अली भी वहाँ मौजूद हैं। लक़द समिअतु रिन्नत शैतान हीना नज़ल अल वही, जब वही नाजिल हुई तो शैतान की चीख की आवाज़ सुनी। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, इमाम अली फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, ए अल्लाह के रसूल ये कैसी आवाज़ है, ये किसके चीखने की आवाज़ है। फ़क़ाला हाज़ा शैतान, ये शैतान है जो मायूस हो गया है। ये शैतान अली, जो मैं सुन रहा हूँ वही तुम सुन रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ वही तुम देख रहे हो। बस फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम मेरे वज़ीर हो। वज़ारत और खिलाफत का फ़ैसला तो गार हिरा में हो गया था, वहीं पैगम्बर ने बता दिया था ये। तो उस वक़्त शैतान चीखा था, चिल्लाया था। और गदीर में जब पैगम्बर इस्लाम ने कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, तो कुरान ने कहा अल यौमा यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया। गदीर के दिन शैतान मायूस हो गया, और जब पहली वही नाजिल हुई उस दिन भी शैतान मायूस हो गया। ये इतने नाम मौलाई कायनात ने गदीर के बयान किए हैं। हर नाम में एक राज है, इसमें असरार पाए जा रहे हैं। मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया, अभी अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो खुतबा जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ
مجھے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ملا، شاید کسی نے کیا ہو، بزرگوں نے کیا ہو، یقیناً کیا ہو، لیکن افسوس یہ بہت سے بزرگوں کے آثار ہم تک نہیں پہنچ پائے ہیں، اور جو پہنچ گئے ہیں وہ لائبریریوں میں دیمک کی خوراک بن رہے ہیں، پہنچ بھی پا نہیں رہا۔ تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے آثار کو زندہ رکھیں، زندہ کریں۔ اور یہ بہت عظیم خطبہ ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت نے اس خطبے کو مصباح المتحجد میں ذکر کیا ہے، اور اس میں فضائل کے علاوہ پیغامات بہت ہیں۔ یہ معصوم کا کلام ہے، امام علی کا کلام ہے، اور امام کا کلام زندہ ہوتا ہے کیونکہ امام خود زندہ ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس زمانے کے بہت سے مسائل اس خطبے سے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہی تو میں ادامہ دوں گا، اور اگلے جمعے کو اور اسماء آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم غدیر کے راستے پر قائم رہیں، ولایت مولائی کائنات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین و امام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم۔ وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ وصلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی وجعفر بن محمد الصادق المصدق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری وخلف الحادی المہدی وججک علی خلقک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاۃ کثیرہ دائمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ اس خطبے میں میں اپنے آپ کو، آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ پروردگار اس عالم میں ہم موت آئے کہ جب ہمارے دلوں میں، ہماری زبان سے، ہمارے اعمال سے تقوی کا اظہار ہوتا رہے، ہم تیری اطاعت میں رہیں۔ اس خطبے میں کچھ بہت ہی اہم موضوعات ہیں جن کے بارے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ یہ جناب سید سلام اللہ علیہ کا مہینہ ہے، شہادت بھی اسی مہینے میں، ولادت بھی اسی مہینے میں۔ ماشاءاللہ سے آپ نے محفلیں ضرور کی ہوں گی اور ہمیشہ ذکر کرتے رہے جناب سیدہ کا، کیونکہ جسے جناب سیدہ کی رضا مل گئی اسے خدا کی رضا مل جائے گی، اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ لیکن ایک گزارش میں کر رہا ہوں میرے عزیزو، غور کریں، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا فکر کریں کہ زبان سے بھی فضائل پڑھیں اور عمل کے بھی ذریعے میسیج دیں کہ ہم واقعاً اسی راستے پر ہیں جو جناب سیدہ کا راستہ ہے۔
تبرہ کرتے ہیں، جناب سید صلی اللہ علیہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، بے شک لعنت بھیجیں۔ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ کیونکہ حق سیدہ کھایا ہے، اس وجہ سے وہ ملعون ہے۔ باغ فدق کو کھایا ہے، اس وجہ سے وہ ملعون ہے۔ جو حق زہرہ کو کھائے وہ ملعون ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے گریبان میں مجھا کر دیکھیں، حق زہرہ تو نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ خمس کیا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق ہے، یہ اولاد کا قرآن نے دیا ہے، حدیثوں نے دیا ہے۔ دو حصے، ایک سادات کا، جناب سیدہ کی اولاد کا، ایک صحیح امام کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رہے خمس کا مسئلہ ایسا ہے کہ تو مولویوں نے دکان چلا رکھی ہے۔ نہیں، دکان وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ بہت سے کچھ مراجع گزرے ہیں جنہوں نے اذن عمومی دے رکھا ہے، یعنی عام اجازت ہے۔ جیسا سہم سادات آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجئے جو آپ کے جاننے والے ہیں، بلکہ فوقیت ان کو دیجئے، ترجیح ان کو دیجئے۔ جو پڑوس میں بیمار ہے آپ اس کو دیجئے، جو رشتہ دار قریبی آپ اسے دیجئے جا کر۔ سہم امام کے لیے بھی کچھ لوگوں نے اجازت دے رکھی، آپ دیجئے۔ دیکھیے، اگر کوئی وکیل گڑبڑ کر رہا ہے، اگر کوئی عالم گڑبڑ کر رہا ہے تو اس سے پورے نظام کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ آپ کو اگر یہ اطمینان یقین ہے کہ یہ وکیل گڑبڑ ہے، یہ عالم گڑبڑ ہے، آپ اسے مت دیجئے، خود تلاش کیجئے، جا کر ڈھونڈیے کون مستحق ہے، جو مستحق ہے اس تک اس کو حق پہنچائیے، دعائے جناب سیدہ لیجئے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، حق زہرہ ایسا ہے کہ کوئی ہضم نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں نکالیں گے تو پیسہ بچا لیں گے، بچائیں گے نہیں۔ چاہے زہرہ کے سلام اللہ علیہ کے حق کے نام پر نکال دیجئے، یا تو ڈاکٹروں کو دے دیجئے، مصیبتوں میں خرچہ کر دیجئے، ادھر چلا جائے۔ ہضم کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس کی برکتیں کتنی شامل حال رہیں گی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کھیتی کرتے ہیں، ایک دانہ ڈالیں گے ہزاروں دانہ ملیں گے، 1 روپیہ نکالیں گے ہزاروں یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا۔ جو قوم خمس کی پابند ہیں وہ کہاں ہیں، اور جو خمس کی پابند نہیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ خمس نکالیے، ایک اہم بات ہے، اس سے اہم بات یہ خمس کو مستحق تک پہنچائیے۔ کسی کے اوپر بھی آنکھ بند کر کے آپ بھروسہ مت کریں، یقین جہاں ہو وہیں کے اوپر صرف کریں۔ ایک تو یہ، دوسرا دسترخوان بھی ہے ماشاءاللہ سے، اور بہرحال کھانے پینے کے تو بہانے ہیں، مگر غور کرنے کی ضرورت یہ ہے یہ بہانے بزرگوں نے کیوں ایجاد کیے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ریزن رہا ہوگا۔ کھانے کے بڑے شوقین تھے، یا اس کے پیچھے کوئی ایک سبب ہے، کوئی ریزن ہے؟ نہیں، ریزن ہے، اسلام کی پہلی دعوت کھانے سے ہوئی ہے۔ اگر کھانے میں اثر نہ ہوتا تو دعوت کیوں کرتے پیغمبر؟ کوئی آتا ہی نہیں، تو کھانے میں تو اثر ہے۔ تو بزرگوں کا اس کو آگے بڑھاؤ، اہل بیت کے نام بڑھاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ وقت زیادہ نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ ماشاءاللہ سے ہمارا مجمع بہت ہی زیادہ فہیم مجمع ہے، بعض اشاروں میں سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ 3 دن تک مسکینوں، اسیر و یتیم کو کھانا کھلایا اہل بیت نے۔ یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ ان کے دل کی آواز تھی جسے قرآن نے الفاظ کی شکل میں ڈھال دیا۔ زبان سے انہوں نے نہیں کہا تھا، نہیں ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تمہاری جزا کی امید نہیں ہے کہ تو ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اچھا کسے کھانا کھلایا؟ آپ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا سورہ دہر کے حوالے سے۔ امام حسین بیمار پڑے، نظر کی اور روزے رکھے۔ جیسے افطار کا وقت آیا، یطعمون الطعام علی حب مسکینا، ایک مسکین آ گیا، روٹی دے دی گئی، پانی سے افطار کیا۔ یتیم آیا دوسرے دن، اسیر آیا۔ مسکین تو شاید مسلمان رہا ہوگا مسلمان، یتیم بھی مسلمان ہو، لیکن مدینے میں اسیر یعنی قیدی، جو قید خانے میں ہو، وہ قیدی کون مسلمان تھا؟ مدینے میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا، مدینے میں تو کوئی جیل بھی نہیں تھی اس زمانے میں، تو یہ قیدی کون سے تھا؟ کفار والے جب کہ گرفتار ہوتے تھے، اریسٹ ہوتے تھے، تو اب قید خانہ تو نہیں تھا مدینے میں کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، قید خانہ تو بعد میں بنا۔ تو پیغمبر مسلمانوں کو بانٹ دیتے تھے، یہ قیدی تمہارے پاس، یہ وہ سب کافر ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، ان کا خیال رکھنا، ان کو جب نہ ہو تو ان کو بھوکا نہ رکھنا۔ تو کبھی کسی صحابی کے پاس کوئی اگر اسیر کافر ہوتا تھا، اس کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کبھی خود مانگ کے لاتا تھا، کبھی اسیر سے کہہ دیتا تھا اس در پہ چلے جاؤ۔ اور مدینے میں ایک در ایسا تھا جہاں سے کوئی فقیر کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ آپ تفسیر نمونہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور بھی تفاسیر کتاب میں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا، اس وجہ سے آیت اللہ آغا ناصر مکارم شیرازی صاحب کی زیر سرپرستی یہ کتاب لکھی گئی تفسیر کی۔ آپ فرماتے ہیں جو اسیر تھا وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔
جو قیدی غیر مسلم تھا. تو اہل بیت جب کھلاتے ہیں تو ایمان نہیں دیکھتے ہیں, مذہب نہیں دیکھتے ہیں, دھرم نہیں دیکھتے ہیں, عقیدہ نہیں دیکھتے ہیں, وہ مظلومیت دیکھتے ہیں, وہ لاچاری دیکھتے ہیں, وہ ضرورت دیکھتے ہیں. یہ انسان ہے, اس کی تم مدد کرو. اب آئیے, یہ دسترخوان ہو یا 22 رجب آ رہا, بزرگوں نے کیوں شروع کیا یہ سسٹم؟ کھانے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. کھانے جب دسترخوان بچھاؤ گے تو اپنے بھی آئیں گے, غیر بھی آئیں گے, اور جب غیر آئیں گے تو پیغام لے کر جائیں گے. ہماری بات یہ, روح کو تو ہم نے نکال دیا, جسم لے کر بیٹھ گئے ہیں. جن کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا وہ تو آتے نہیں, خود ہی کھاتے ہیں, خود ہی کھلاتے ہیں. دسترخوان کو عمومی کیجئے, آئے دوسرے لوگ بھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں انسانوں کے لیے لایا گیا ہے. ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم آئیڈیل بنیں, ہم نمونہ بنیں, انسانوں کے لیے نمونہ بنیں. تو انہیں ذلیل کر کے ہم نمونہ تو نہیں بن سکتے ہیں. محبت کریں گے تب ہمارے قریب آئیں گے. اب یہیں سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے, اس کا میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں, صرف اشارہ کروں گا کہ بہت دور کر دیا دیگر اقوام کو, ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا. چاہے اہل سنت مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, ان کو دور کر دیا. اہل بیت کی تعلیم یہ ہے, ہر انسان کو اپنے قریب کرو. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر یہ ہمارے محاسن کلام سے واقف ہو جائے یہ انسان, یعنی ہماری گفتگو کی خوبصورتی سے اگر یہ لوگ واقف ہو جائیں تو اتباع کرنے لگیں گے. کلام میں خوبصورتی ہے, پہنچانے والا بھی تو ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے. تو دسترخوان آپ ضرور کریں, ضرور کریں, ضرور کریں, مگر اس کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ بڑے آدمیوں کو بلائیں, فقیروں کو چھوڑ دیں. نہیں, غریبوں کو بلائیں, مسکینوں کو بلائیں, اور اسیروں کو بلائیں, مسلم کو بلائیں, غیر مسلم کو بلائیں. صلوات محمد و آل محمد. تیسری اہم مناسبت ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے, جنرل قاسم سلیمانی, شہید ابو مہدی المحدث, اور ان کی تو 4تھی برسی ہے. شیخ باقر النمر, ان کے بھی انشاءاللہ نماز عصر کے فوراً بعد مجلس ہوگی, یہیں کے اوپر حقیری خطاب کرے گا. تفصیل سے انشاءاللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں ان شہداء کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ان کا مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا جمعے کے بعد. 4تھی اہم مناسبت ہے, آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کرمان میں جو حادثہ ہوا ہے. تاریخ ایران کا انقلاب کے بعد اس سے بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے. 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں کہ جب کچھ لوگ جنرل قاسم سلیمانی کی مزار کے پاس تھے اور وہ وہاں کے اوپر زیارت کرنے کے لیے آئے تھے. 2 بم بلاسٹ ہوئے ہیں, تفصیل آپ نے سنی ہوگی. اسی مناسبت سے بہت سے لوگوں نے مذمت کی, بلکہ پوری دنیا مذمت کر رہی ہے. اور امام جمعہ محترم, قائد شریعت, آفتاب شریعت, قائد محترم مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب نے, مجلس علماء ہند کے جو جنرل سیکریٹری بھی ہیں, انہوں نے ایک مذمتی بیان بھی جاری کیا ہے. سوشل میڈیا پر آپ کو بیان مل جائے گا, وائرل ہو جائے گا. سخت سے سخت الفاظ میں آپ نے اس کی مذمت کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ جن لوگوں نے انجام دیا وہ شکست خوردہ ہیں, ہاری ہوئے ذہنیت ہے جو اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائی کر رہے ہیں. آپ نے اس تعزیتی بیان میں رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای حفظہ اللہ آپ کو تعزیت بھی پیش کی ہے, اور یقیناً تعزیت پیش کرنا چاہیے کیونکہ وارث یہی ہیں, حاکم یہی ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, کچھ لوگ دشمن جن کے دلوں میں ہمارا بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا وہ خوش ہو رہے ہیں. تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو یہ اس قوم کی تاریخ رہی ہے, اس قوم کی تاریخ رہی ہے اور حقیقی تاریخ رہی ہے. اس قوم نے اپنے کاندھوں پر جتنے جنازے اٹھائے ہیں اتنے زیادہ یہ کاندھے قوی اور مضبوط ہوئے ہیں. یہ رہی ہے تاریخ رہی ہے, کبھی ڈری نہیں ہے. یہ اس زمانے میں نہیں ڈرے ہم جب تو ہر طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. اب ہم کیا ڈریں گے؟ اب تو ماشاءاللہ سے دفاع سے نکل کر حملے کی پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں. لیکن عالم اسلام سے, عام مسلمانوں سے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی وقت ملے سکون کی حالت میں تھوڑا سا فکر کرنے, سوچ لیں. جو نفرت ہے ان کے دلوں میں شیعوں کی, اس نفرت کو اپنے دلوں سے نکالیں, حقیقت کو دیکھیں
کہ حقیقت کیا ہے۔ آج دیکھیں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، ایک پروپگنڈا کیا جا رہا ہے، عجب پروپگنڈا، میں کئی مرتبہ کر چکا، پھر دوہرا رہا ہوں، عجب طرح کا پروپگنڈا ہے۔ وہ کیا؟ سنیوں کے یہاں پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حماس شیعہ ہیں تو کافر ہیں، شیعوں کے یہاں پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حماس ناصبی یعنی دشمن اہل بیت ہیں۔ اس پروپگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ ارے فلسطین میں تو عیسائی بھی رہ رہے ہیں، ظلم تو ان کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ اگر مسجد شہید ہو رہی ہے تو کیا کلیسا محفوظ ہے؟ تاریخی گرجا گھر گرائے جا رہے ہیں سب۔ تو مسئلہ نہ شیعہ اور سنی کا ہے، مسئلہ نہ مسلم اور غیر مسلم کا ہے، مسئلہ انسانیت اور حق کا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زمین کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ وطن، ان کے وطن کو ان سے لینا چاہتے ہیں۔ جو لینا چاہتے ہیں ان کے پاس طاقت ہے، لیکن صرف طاقت ہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے مقاومت ہے، حماس مقاومت کر رہا ہے، حزب اللہ مقاومت کر رہی ہے، یمن میں حوثی مقاومت کر رہے ہیں، عراق میں حشد الشعبی کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ سب یا شیعہ ہیں یا شیعوں سے متاثر ہیں۔ یہ سب شیعہ ہیں یا شیعوں سے متاثر ہیں۔ باقی جو بڑے بڑے بادشاہ حکمران جن کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے، وہ سب نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ غزہ میں یتیموں کو روٹی نہیں مل رہی ہے، جو شہید ہو گئے انہیں کفن نہیں مل رہا ہے، اور یہ لوگ نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں بے شمار۔ لیکن ہمارا سوال ہے خاص کر فقہا سے، علماء سے، یہ آپ کی کمزوری ہے یا آپ کا غلط فیصلہ ہے؟ آپ ہی کے فتووں کی وجہ سے یہ بادشاہ اتنے طاقتور بن گئے ہیں۔ اگر آپ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، چلے آتے تھے وہاں سے نماز پڑھانے کے لیے، امام کعبہ آئے ہیں، معلوم ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھو اس امام کعبہ کا کون امام ہے؟ یہ ہمارا امام ایسا ہے جس کا امام زمانہ ہے، باقی جتنے بھی امام ہیں کون ان کا امام ہے؟ آؤ آنکھیں کھولو، ان کی حمایت کم کرو، ان کی حمایت کم کرو، آؤ تھوڑا سا غور کرو، سبھی ہیں۔ اچھا یہ چھوٹی سی قوم ہے مگر ڈرتی نہیں ہے، اسی دیکھیں ڈرا رہے ہیں، ہم حملہ کر دیں گے، ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، تو یہ اسی کہتے ہیں آؤ تو ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جس قوم نے کربلا سے درس لیا ہے اسے سلیقہ آتا ہے موت کو ہرانے کا۔ موت ہی سب سے بڑا خوف ہے، موت ہی سب سے بڑا ڈر ہے، اور جب یہی نکل کے آؤ، آج جو نعرہ دے رہے ہیں وہ کیا؟ النصر ام شہادہ، یا تو فتح یا شہادت، تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اتنا لڑیں گے کہ اپنا وطن لے لیں گے، ہم فاتح بنیں گے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے، نہیں کر سکتے ہیں تو شہید تو ہو ہی جائیں گے۔ دونوں حالتوں میں ہمیں کامیابی ملے گی، اس حالت میں بھی اور اس حالت میں بھی۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آج دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، ہر طرف سے نہ حملے سے پہلے 7 اکتوبر سے پہلے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے تمام اخبار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑی جیل، دنیا کی سب سے بڑی جیل، سب سے بڑا قید خانہ وہ غزہ تھا، قید کر رکھا تھا انہیں۔ اب 3 مہینے ہو گئے ہیں، کیا کہا تھا اسرائیل نے؟ کچھ ہفتوں میں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا اور وجود ختم کر دوں گا۔ ان کا تو وجود ختم نہیں کر پائے، اپنا وجود خود ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ختم ہوں گے، یہ یقین ہے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ منحوس وجود ہے، اور یہ منحوس وجود ایک دن ختم ہو کر رہے گا، کیونکہ مقاومت ہے، اور یہ مقاومت جو ہے بہت پائیدار ہے، بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے۔ ان کو کیوں شکست ملے گی؟ ظاہر سی بات، سبھی خطبہ سن رہے ہیں، اپنے بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیوں شکست ملی؟ اسرائیل کو کیوں شکست ملی؟ حزب اللہ کو کیوں فتح ملی؟ 2 چیزیں ہیں، ایک طاقت ہے، ایک حکمت ہے، 2 چیزیں۔ طاقت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور حکمت خرچ کرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسرائیل نے طاقت کا استعمال کیا، پوری طاقت کا استعمال کر دیا، جتنا وہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے اتنا کمزور ہو رہا ہے، لیکن جو پیرو تھے
جو اتباع کرنے والے تھے وہ حکمت کا استعمال کر رہے ہیں. جتنا حکمت کا استعمال کر رہے ہیں اتنا زیادہ حکمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کامیابی اسے ملتی ہے جو حکمت سے کام کرتا ہے. جو صرف طاقت سے کام کرتا ہے اسے شکست ملتی ہے. نہ جانے کتنے لوگ تھے جو کم تھے، کم من فئۃ قلیلہ، کتنے قلیل چھوٹے سے گروہ تھے، لیکن غالب آ گئے بڑے گروہ کے اوپر. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ جو کچھ لوگ ہیں غالب آ جائیں گے. بس ہم یہ دعا کر رہے ہیں پروردگار مظلومین کی مدد اور نصرت فرما. یہ جو مجاہدین ہیں جو جہاد کر رہے ہیں پروردگار ان کی نصرت و مدد فرما. ظالم اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اس کے آقاؤں کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. روز جمعہ ہے، اس جاڑے کے موسم میں نہ جانے کہاں کہاں سے تیرے بندے تیری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہم سب کی آمد کو قبول فرما. ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے. ہمیں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. ہم سب کے عمر میں رزق میں برکت عطا فرما. ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول ہمیشہ باقی رکھے. ہم سب کے دلوں میں محبت رہے. نفرتوں کو ہمارے دلوں سے دور فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. جو لوگ شہید ہوئے ہیں خاص کر کرمان میں جو شہید ہوئے پروردگار ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما.